اس کے بعد پھر یہی کتاب ناسخ التواریخ در احوالات حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں آگے صفحہ پر جا کر اسی کے اگلے صفحہ پر 147 پر وہ 146 آگے چل کے لکھتے ہیں ترا با صدیق چه نسبت است چه صدیقان کس است که در حق ما سخن بصدق کند. اور پھر فرماتے ہیں ونیز ترا با فاروق چه مناسبت است چه فاروق آن کست کہ میان ما و دشمنان ما فرق دانت گرداشت. اے معاویہ آپ کی سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ تھے صدیق جنہوں نے ہمارے حق کو پہچانا اور ہمارے حق میں سچی بات کی، اور آپ کی فاروق اعظم کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ فاروق وہ تھے جنہوں نے ہمارے درمیان اور ہمارے دشمنوں کے درمیان واضح فرق قائم کر دیا. مولا علی شیر خدا تو یہ کہیں کہ فاروق اعظم وہ تھے جنہوں نے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان فرق کر دیا، اور آپ فاروق اعظم پہ یہ تو مت لگائیں کہ فاروق اعظم وہ تھے جنہوں نے مولا علی شیر خدا کے جا کے دروازے توڑے اور علی شیر خدا کو اریسٹ کیا معاذ اللہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو شہید کیا اور تماچے مارے. خدا کا خوف کریں، توبہ کریں. اتنے بڑے ظلم اور جبر سے مرنا ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ مولا علی شیر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے ظالموں میں فاروق کو اپنا وفادار بھائی کہتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ علی اہل بیت اور اہل بیت کے دشمنوں میں فرق کرنے والا فاروق تھا، اور میں عمر بھر یہ کہتا رہا ہمارے حق کی تصدیق کرنے والا صدیق تھا اور ہمارے دشمنوں کو جھٹلانے والا ابو بکر صدیق تھا. میں یہ کہتا رہا اور تم ان کو غاصب کہتے ہو اور عمر فاروق کو ہمارے اوپر ظلم کرنے والا بناتے ہو. عزیزان محترم، آپ فیصلہ کریں کہ مولا علی شیر خدا کی بات مانیں جو ان کے خط میں لکھی ہے، یا آج کے کہنے والے لوگوں کی تہمتوں اور الزامات کو مانیں. کون سچا ہے؟ یقیناً اصدق الصادقین مولا علی شیر خدا سب سچوں کے سچے علی شیر خدا ہیں. ان کی کہی بات پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد بات چونکہ وہی چل رہی ہے کہ منصوص نہیں ہے خلافت و امامت اور وصیت پر نہیں ہے. اب اگلا ریفرنس میں تفسیر قمی کا دے رہا ہوں. تفسیر قمی معروف ہے علامہ قمی کی. سورہ تحریم، یہ آیت کریمہ جو قرآن مجید میں ہے کہ من انبا کہذا قال نبانی العلیم الخبیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر قمی اس آیت کریمہ کے تحت آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو نسخہ چاہیں اٹھا لیں. بیان فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حفصہ کو رازدارانہ طریق سے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے بعد ابو بکر کو اور پھر اس کے بعد عمر کو خلافت ملے گی. یہ پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی بتائی. اس پر حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فقالت من انبا کہذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ قال نبانی العلیم الخبیر، اس بات سے آگاہ کیا ہے مجھے رب کریم نے جو خبردار اور عالم ہے. یہ تفسیر قمی کا حوالہ ہے. اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ وہ راز جو بتائے تھے جب وہ افشا کر بیٹھی کچھ آگے، وہ یہ رازوں میں سے ایک یہ تھا کہ فرمایا کہ تم میرے بعد پہلی خلافت ابو بکر کو ملے گی، دوسری فاروق اعظم کو. پیشین گوئی کے طور پہ بتایا، فرمایا تھا بتانا نہ کسی کو، چونکہ وصیت کے طور پہ حضور اناؤنس نہیں کرنا چاہتے تھے. رازدارانہ طریقے سے پیشین گوئی بتا دی، وہ افشا کر بیٹھی. اب یہ تفسیر قمی کا حوالہ میں نے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وصیت نہیں تھی مولا علی شیر خدا کے حق میں، اور نہ کسی اور کے لیے بھی نہیں تھی. رازدارانہ بات کی، وصیت کی کرتے تو ممبر پہ آقا علیہ السلام سب صحابہ کے اندر اعلان فرما دیتے. اب ایک بڑی عجیب ایمان افروز اور باطل تصورات کو توڑ دینے والی
اور غلط مفروضوں کا پردہ چاک کر دینے والی ایک آگے عبارت آ رہی ہے جو علامہ شیخ مفید کی عبارت ہے. معروف مجتہد ہیں شیعہ مکتب فکر کے، بہت بڑے نامور عالم اور مجتہد. ان کی کتاب ہے ارشاد شیخ مفید، صفحہ 99، باب فی طلب رسول اللہ بدوات و کتف. وہ حدیث کرتاس کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام نے طلب کیا کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ، لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ اور قلم دوات لاؤ. وہ باب قائم کیا ہے شیخ المفید نے، مجتہد شیعہ. اور اس ارشاد شیخ مفید کے صفحہ 99 پر ایک اور دوسرا حوالہ اسی عبارت کا جو آگے میں دینے والا ہوں علامہ طبرسی کا ہے. علامہ طبرسی اعلام الورا میں بیان کرتے ہیں، الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ، مضمون ایک ہے، صفحہ 142. شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اور جتنے بھی حاضرین تھے اہل بیت اطہار بنو ہاشم کے، ان کو باہر آقا علیہ السلام نے بھیجا، طبیعت مبارکہ پر بوجھ تھا، بھیج دیا کہ باہر چلے جاؤ. تو کہتے ہیں اس وقت وباقی عندہ العباس والفضل بن عباس وعلی بن ابی طالب. تو باقی چلے گئے آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں، مگر آپ کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا اور آقا علیہ السلام کے کزن اور سیدنا مولا علی شیر خدا کے بھی چچا زاد بھائی فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم و اہل بیت ہی خاصتاً، اور کچھ خاص اور اہل بیت یہ بیٹھے رہ گئے. اب یہ ارشاد شیخ مفید کا حوالہ دے رہا ہوں. اب یہ حدیث کرتاس کا بھی پورا عقدہ کھل جاتا ہے. بحث تو ہم الگ کریں گے. بیٹھے رہ گئے. فقال له العباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب باقی سب صحابہ کرام چلے گئے تھے، صرف یہ رہ گئے، تو حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ان یکن ھذا الامر فینا مستقرا من بعدک فبشرنا. چونکہ لکھوایا تو کچھ نہیں تھا آقا علیہ السلام نے، فرمایا تھا جس حال میں ہوں یہ اس حال سے بہتر ہے جدھر تم مجھے بلاتے ہو. یہ حدیث بعد میں آئے گی، میں اس کی شرح کروں گا انشاءاللہ. حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو خلافت کا امر ہے، انہوں نے خود بات چھیڑ دی. اگر بعد میں مستقل طور پہ ہم میں یعنی آپ کی اہل بیت میں ہی رہنا ہے، اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ خلافت آپ کی اہل بیت میں رہے آپ کے بعد، اگر امر اس طرح ہے مستقل طور پر، تو فبشرنا ہمیں خوشخبری سنا دیجئے، ہمیں خوشخبری سنا دیں. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّا نَغْلِبُ عَلَيْهِ فَقْدِ بِنَا. اس کے بعد دوسری بات کی، اور اگر یا رسول اللہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اس امر خلافت پر غالب آ جائیں گے، اس کے امور کو ہم سنبھال لیں گے اور مضبوطی سے غالب آ جائیں گے اس پر، تو فقد بنا پھر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیجئے. یہ کوشش کی، فیصلہ کر دیجئے. فقال انتم المستضعفون من بعدی واسمت فناہد القوم. فرمایا تم غالب نہیں آ سکو گے ان امور پر، تم کمزور رہو گے. یہ شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ارشاد شیخ مفید، اہل سنت کا نہیں ہے، ان کے کلمات ہیں. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ تم مغلوب رہو گے، کمزور رہو گے، اور آپ نے فیصلہ ان کے حق میں نہ کیا، یہ کہہ کر آقا علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے. فناہد القوم یبکون، یہ کہہ کر چونکہ مستقل خلافت آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں پیشین گوئی نہیں کی، وصیت نہیں فرمائی ان کی حضرت عباس کی درخواست کے باوجود، تو لوگ اٹھ گئے. پھر وہ اہل بیت اطہار کے لوگ اٹھ کے باہر گئے اور باہر روتے ہوئے آئے. قد یأسوا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آقا علیہ السلام کے جواب سے وہ مایوس اور نا امید ہو گئے تھے. حضرت عباس نے چاہا کہ ہمارے حق میں وصیت ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہوگا، تم مغلوب رہو گے. میں اس پر بحث نہیں کرتا مغلوب رہنے کا معنی کیا ہے، جو کہ عبارت شیعہ کتب کی ہے، اہل سنت نے تو یہ بات کی نہیں، ان کی روایتوں میں یہ بات نہیں ہے.
اس کا جو بھی معنی لے لیا جائے، جو ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ بعض اوقات شہادتیں ہوئی ہیں، جو بھی معنی لے لیں آپ لے لیں، مگر ایک بات جو سنگل پوائنٹ جس کے ساتھ میری گفتگو متعلق ہے وہ یہ کہ بعد میں صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد جب تنہا اہل بیت اور بنو ہاشم کے افراد رہ گئے، تب بھی آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں وصیت خلافت نہیں فرمائی، ان کو پیشین گوئی نہیں دی۔ یہ شیعہ کتاب خود بیان کر رہی ہے، اور وہ مایوس روتے ہوئے باہر نکلے۔ تو جب یہ عبارت بتا رہی ہے کیٹیگوریکلی کہ ان کے پوچھنے پر بھی وصیت نہیں کی، اور آقا علیہ السلام کے جواب سے مایوس باہر آ گئے روتے ہوئے، تو اس کے بعد اب کون سا موضوع وصیت کا اور خلافت کا اور ان سے چھینے جانے کا رہ جاتا ہے؟ جب وصیت کی نہیں تھی تو چھینی کس سے گئی؟ جب منسوخ نہیں تھی، وصیت ہی نہیں کی تھی، تو کس سے چھینی گئی؟ اب یہی تصور خلافت و امامت کا منسوخ نہ ہونے کا آگے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زبانی بھی سن لیجئے۔ اگلا ریفرنس دے رہا ہوں، بصائر الدرجات، بڑی کتاب ہے شیعہ حضرات کی معتبر، بصائر الدرجات، بصائر الدرجات الکبریٰ فی فضائل آل محمد۔ مصنف اس کے ہیں علامہ ابو جعفر محمد بن حسن فروخ، شیعہ مصنف، بہت بڑے عالم ان کے۔ اس کا جز رابع، چوتھی جلد، باب ما عند الائمہ، یہ باب ہے، صفحہ 195 تا 196، مطبوعہ تہران اور طبع جدید۔ کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ سلیمان بیان کرتے ہیں خالد کہ ہم سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، ان کے باغ میں۔ کچھ لوگوں نے جو کوفہ سے آئے انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے اذن مانگا، حاضر ہوئے، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ فاذن لهم، استاذن علی اناس من اہل الکوفہ فاذن لهم فدخلوا علی فقالوا یا ابا عبد اللہ ان اناسا یاتوننا یزعمون ان فیکم اہل البیت امام مفترض الطاعہ۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کے اماموں کے زمانے میں بصرہ، کوفہ، شام، دور دراز رہنے والے جو شیعان علی تھے، ان کے زمانے میں روایتیں گھڑتے تھے، ان کے دور میں گھڑتے تھے، اور جن کو موقع ملاقات کا، مدینہ طیبہ آنے کا، ائمہ اطہار سے ملنے کا نہیں ہوا ہوتا تھا، ان کے ہاں وہ روایتیں رواج پا جاتی، وہ سمجھتے یہ عقیدہ ہے، یہ امام نے فرمایا ہے، وہی روایتیں بعد میں کتابوں میں درج ہو گئیں۔ اب کچھ راویان اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے جہاں رد کیا ائمہ اطہار اہل بیت نے، وہ روایتیں بھی آ گئی ہیں، اس سے آج آپ کی حقیقت کھل گئی ہے۔